گوریلا حکمت عملی۔ گوریلا حکمت عملی یا چالوں سے مراد وہ عملی ذرائع ہیں جو جنگی مقاصد کے حصول کے لیے اختیار کیا جائے۔ مقررہ مقاصد کے مقابلے میں طریقہ کار یا حکمت عملی میں ہمیشہ لچک ہوتی ہے، اگرچہ ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کچھ حکمت عملیاں جنگ کے دوران ہر نئی صورتحال کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ گوریلے کا بہترین طریقہ کار پھرتی ہے، وہ انتہائی تیزی سے اپنی پوزیشن کو تبدیل کرنے میں ہی اس کی قوت اور کامیابی پنہاں ہے۔ اس طرح وہ ایک کام کے حلقے یا مارکے کے مقام سے انتہائی تیزی سے غائب ہو جاتا ہے، اور یوں وہ اپنا محاذ بدلتا رہتا ہے، گھیرے میں آنے سے خود کو بچاتا ہے، اور تب بھی وہ بسا اوقات دشمن کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گھیرے میں آنا چھاپا مار کے لیے موت کے مترادف ہے۔ دشمن کو گھیرے میں لینے کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ دشمن ایک چھوٹے چھاپا مار دستے کو اپنے گھیرے میں لے، لیکن پھر چھاپا ماروں کی ایک بڑی تعداد انتہائی پھرتی سے الٹا انہی کو گھیرے میں لے لے۔ یہ ایک صورت ہے کہ دشمن کو اپنی ایک مضبوط مصنوعی پوزیشن پر حملہ کرنے کی ترغیب دی جائے، پھر ان پر اچانک حملہ کر کے ان کے پرخچے اڑا دیے جائے اور ان کے اسلحے کی ساری سپلائی پر قبضہ کر لیا جائے۔ دشمن کو گھیرے میں لینے کی ایک دوسری صورت بھی ہے، جس کا مقصد دشمن کی بڑی تعداد کو تنگ کرنا اور شکست دینا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ چھاپا مار دشمن کے ایک بڑے ٹولے کو گھیرے میں لیتے ہیں، 5 یا 6 چھاپا مار ہر طرف یوں مقرر کیے جاتے ہیں کہ ان کے گھیرے میں آنے کا کوئی امکان نہ رہے، پھر ایک طرف سے چھاپا مار فائر کھول دیتے ہیں۔ دشمن افراتفری میں اس کی طرف بڑھتا ہے، پھر ہر طرف سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دشمن خوف کے ہمارے اسلحہ پھینکتا رہتا ہے اور آخرکار تھک کر حوصلہ ہار بیٹھتا ہے، لیکن چھاپا مار اطمینان کے ساتھ اپنی کارروائی جاری رکھتا ہے۔ اس ساری کارروائی میں چھاپا ماروں کے درمیان بصری رابطہ ضروری ہے۔ اس طرح کی کارروائی رات کے وقت ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کارروائی رات کے وقت دشمن کی اور زیادہ قریب اور شدت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر چھاپا ماروں کی انقلابی سرگرمیوں کے لیے رات کا وقت زیادہ موزوں ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں چھاپا مار غیر مانوس علاقوں یا دشمن کی چوکیوں وغیرہ کے قریب خود کو نسبتاً زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ چھاپا ماروں کی تعداد چونکہ دشمن کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اس لیے اچانک حملہ کرنا ضروری ہے۔ ان حملوں میں چھاپا مار دشمن کو شدید جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر دشمن اور چھاپا ماروں کے جانی نقصان میں بہت زیادہ فرق نہ ہو تو تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے چھاپا مار دشمن کے ختم ہونے سے قبل ہی خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ جنگ کے میدان میں چھاپا مار کے لیے اسلحہ اور ہتھیار سب سے قیمتی اشیاء ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ چھاپا مار اپنے کسی مارے جانے والے ساتھی کا سارا اسلحہ اور ہتھیار اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کی لاش کو بھی وہاں نہ چھوڑیں۔ اسی طرح چھاپا مار کو اسلحے اور ہتھیاروں کے استعمال میں بھی انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی بھی مارکے میں ایک چھاپا مار اور عام سپاہی کی واضح شناخت یا پہچان یہ ہے کہ جہاں عام سپاہی دھڑا دھڑ گولیاں چلاتا ہے، وہاں ایک چھاپا مار گولیاں اور بارود ضائع کیے بغیر اپنے دشمن کو نشانہ بناتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک چھاپا مار کو دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے لگاتار 5 منٹ تک مشین گن سے فائرنگ کرنی پڑی۔ ہمارے دوسرے چھاپا مار ساتھیوں کو اس لگاتار فائرنگ سے شدید پریشانی کا شکار ہونا پڑا، کیونکہ فائرنگ کا یہ انداز ہمارے فائرنگ سے بالکل مختلف اور نرالا تھا، اور اس سے ہمارے دیگر چھاپا مار ساتھی یہ سمجھے کہ شاید اس چوکی پر دشمن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب موقع محل کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر محتاط فائرنگ کا قاعدہ توڑا گیا۔ چھاپا مار کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ذاتی صلاحیت اور استعداد اسے کام فوجی سپاہی سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ ایک چھاپا مار اپنی ذات میں لیڈر اور رہنما ہوتا ہے، موقع محل کی مناسبت سے اپنے طریقہ کار میں نئی تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم سپاہی پوری فوج کے ضابطوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور کسی مارکے کے دوران وہ اپنی انفرادی ذمہ داری کی بنیاد پر طریقہ کار میں تبدیلیاں نہیں کر سکتا۔ چھاپا مار پر اہم پابندی اور ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی حفاظت کے لیے موزوں وقت اور درست حربہ منتخب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کو دشوار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے تو ان کی پیش قدمی کو 2-3 چھاپا مار نہایت آسانی سے روک سکتے ہیں۔ چھاپا مار کے حملے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے، یعنی اچانک شدید اور بے باک حملہ، اور اس کے بعد بظاہر خاموشی اور سکون، تاکہ دشمن مطمئن ہو کر بیٹھا رہے اور پھر کسی دوسری سمت سے اسی طرز کا اچانک اور شدید حملہ کیا جائے۔ یہ حملہ جتنا اچانک اور شدید ہوگا اسی قدر کامیاب ہوگا۔ سبوتاژ انقلابی جنگ کا ایک اور اہم طریقہ ہے، لیکن اسے دہشت گردی سے نہیں ملانا چاہیے۔ ہم لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی نہ صرف غلط عمل ہے
بلکہ اس کے انتہائی برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ لیکن کسی اہم عوام دشمن یا چھاپہ مار دشمن کو مارنا کوئی غلط کام یا عیب نہیں ہے۔ دہشت گردی کے بارے میں ایک دوسری بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے، اور یہ مسئلہ اچھے خاصی اختلاف رائے کا باعث ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ظالم حکومت اکثر سختی شروع کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں عوامی رابطے کے امکانات اور ذرائع اسی مناسبت سے کم ہو جاتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ درست بھی ہے، لیکن عام طور پر ظالم حکومت کی گرفت عام لوگوں میں اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کے لیے ہتھیار استعمال کرنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں رہتا۔ بہرحال یہ خطرہ محتاط طریقے سے مول لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ سبوتاژ کے طریقے اگرچہ سوچ سمجھ کر اختیار کیا جائے تو اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ سبوتاژ کے ذریعے کارخانے وغیرہ تباہ کر کے خواہ عوام کو بے روزگاری کی جانب نہ دھکیلا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کارخانے کو اڑانے سے سرکاری نظام پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بجلی گھر اڑایا جائے تو اس کا نتیجہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ایئر فورس یا فضائیہ دشمن کی فوج کا مقبول اور کثیر الاستعمال جنگی ذریعہ ہوتا ہے، لیکن دور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑوں میں چھپے ہوئے چھاپہ ماروں کے خلاف فضائیہ میدانوں میں دن کے وقت منظم جنگ میں زیادہ ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ دشمن کی سب سے بڑی کمزوری بنیادی راستے اور ریلوے نظام ہوتا ہے۔ تمام راستوں اور ریلوے نظام کی دشمن کی حفاظت کرنا دشمن کے لیے ناممکن ہے، اور اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم راستوں اور ریلوے لائنوں کو مختلف جگہوں سے توڑا اور اکھاڑا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے بارود وغیرہ بہت مختلف ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اول تو یہ بارود خریدا جا سکتا ہے یا دشمن کی بموں اور گولوں سے نکال کر حاصل کیا جا سکتا ہے جو پھٹ نہ سکے ہوں، یا پھر ایسا بارود خود بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیوبا میں ہم گولہ بارود خود بناتے تھے، اور اس گولہ بارود کو سڑکوں کے توڑنے یا دشمن کی اکا دکا فوجی گاڑیوں کو اڑانے اور ان میں سوار دشمن کو تباہ کرنے کے سلسلے میں انتہائی کامیابی سے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ان اہم راستوں پر دشمن پر اس طرح اچانک حملہ کیا جاتا تھا کہ انہیں جوابی کارروائی کا کوئی موقع ہی نہیں مل پاتا تھا۔ اسی قسم کے حملوں میں نئے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ الجزائر میں فرانسیسی سامراجی فوجیوں کے خلاف دور سے ہی کنٹرول کیے جانے والی سرنگیں استعمال کی جاتی تھیں۔ ان سرنگوں کو دور سے بجلی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اہم راستوں کو ناقابل استعمال بنانے کی وجہ سے دشمن کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں کرنے سے اسلحہ اور بارود حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دشمن کے فوجیوں کی موت کے بعد ان کا اسلحہ اور دیگر سامان اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان حملوں کے بعد دشمن اکا دکا گاڑیوں کے بجائے زیادہ تر قافلے کی شکل میں نقل و حرکت کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ چھاپہ مار اس طرح اس کا توڑ کر سکتے ہیں کہ بھرپور تیاری کے ساتھ موزوں جگہ پر گھات لگا کر اچانک حملہ کریں اور پورے قافلے کو حصوں میں تقسیم کر دیں اور ایک جگہ جم کر لگاتار فائر کریں۔ دشمن کو مزید کمک پہنچنے اور اس کے فرار کے تمام راستوں پر پہرا لگا دیں۔ مقامی آبادی کے ساتھ بھرپور رابطہ قائم کریں تاکہ وہ ان راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ زخمیوں کا خیال رکھیں اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں۔ اگر اس مہم میں سمجھداری اور احتیاط سے کام لیا جائے تو چھاپہ ماروں کا بڑا فائدہ ہوگا اور انہیں بہت سا گولہ بارود اور اسلحہ حاصل ہوگا۔ گوریلا جنگ کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مقامی آبادی اور دشمن کے ساتھ گوریلوں کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ چھاپہ ماروں کو غداروں اور دشمن کے ایجنٹوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جن بیچاروں کو دشمن نے چھاپہ ماروں اور انقلابی قوتوں کے خلاف لڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر چھاپہ ماروں کے پاس اپنا کوئی آزاد اور محفوظ علاقہ نہیں ہے تو پھر دشمن کو قیدی بنانا بیکار ہے۔ ان حالات میں زخمیوں کی مقدور بھر مدد کر کے انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ مقامی آبادی کے ساتھ چھاپہ ماروں کا رویہ احترام بھرا اور عزت والا ہونا چاہیے، اور مقامی آبادی کے ذہنوں اور دلوں میں چھاپہ ماروں کو اپنے اعلیٰ اخلاق کی دھاک بٹھانی چاہیے۔ مقامی باشندوں میں سے کسی پر اس وقت تک گولی نہیں چلانی چاہیے جب تک ان کے خلاف مکمل تحقیقات نہ ہو چکی ہوں اور مجبوراً انہیں گولی مارنے کے سوا کوئی صورت نہ رہ گئی ہو۔ موافق علاقے میں جنگ۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ گوریلا جنگ ہمیشہ سازگار اور موافق علاقوں میں ہی لڑی جائے، لیکن سازگار موافق علاقوں میں دشوار علاقوں میں گوریلا جنگ کے اصول ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ چاہے گوریلا جنگ دشوار علاقوں یعنی پہاڑوں اور جنگلات میں لڑی جائے یا ہموار میدانی علاقوں میں، ہر حال میں دشمن سے ٹکرانا اور اس کے قریب رہنا ضروری ہے۔ اگر علاقہ انتہائی دشوار ہو اور دشمن اس علاقے میں نہیں آ سکتا ہو تو پھر چھاپہ ماروں کو ان علاقوں کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے جہاں دشمن کے ساتھ جھڑپیں ممکن ہیں۔
کچھ محفوظ علاقوں میں چھاپہ مار دن یا رات کے وقت دشمن پر آسانی کے ساتھ چھاپہ مار سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں چھاپہ ماروں کے پکڑ جانے یا دشمن کی نظر میں آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور اس طرح چھاپہ مار دشمن کی کثیر تعداد کو زیادہ وقت تک الجھا کر رکھ سکتے ہیں۔ چھاپہ ماروں کو ناکہ بندی پر خاص توجہ دینی چاہیے، لیکن اسے پیش نظر رکھتے ہوئے اسے دشمن پر بے باکی سے حملہ کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اسے دشمن کے بہت قریب ہو کر حملہ کرنا چاہیے اور دشمن کو بہت زیادہ عرصے تک مصروف رکھنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ ان حملوں کی شدت اور معیار کا تعین اسلحہ، سپلائی اور دیگر مقامی حالات کے مطابق کیا جائے۔ اس قسم کے حملوں میں بیک وقت کثیر تعداد میں جنگ کے سامان کا ہاتھ میں آ جانا ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن ان علاقوں میں سپلائی اور اسلحے کے ذخیرے، تربیتی مراکز، نئے رضاکار اور پروپیگنڈا کے ادارے قائم کر کے اس دشواری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چھاپہ ماروں اور مقامی حامیوں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرنے سے بھی اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ چھاپہ مار دستے میں تعداد کا تعین حالات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ایک دستے کی تعداد کا تعین حلقے کے کام، رسد کی فراہمی، محکوم عوام کے آزاد علاقوں کی طرف ہجرت اور اسلحے وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھاپہ ماروں کی تربیت کے پیش نظر عارضی طور پر خاموشی اختیار کی جائے۔ ایک چھاپہ مار دستے کے ایک حلقے کے کام کی وسعت اتنی ہونی چاہیے کہ 5-6 گھنٹوں کے درمیان کارروائی مکمل ہو سکے۔ یہ وقت اپنے محفوظ علاقے سے رات کے اندھیرے میں روانہ ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر چھاپہ مار کو دشمن کے خلاف چھاپہ مار کر بحفاظت واپس بھی آنا ہے۔ اس حملے میں چھاپہ مار کے لیے دور تک مار کرنے والے اور کم بارود استعمال کرنے والے ہتھیار کارآمد ہوتے ہیں۔ خودکار یا نیم خودکار ہتھیاروں کا کم ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے ہتھیاروں میں M1 سب سے بہتر ہے، لیکن اس کا استعمال صرف تجربہ کار چھاپہ ماری کر سکتا ہے، ورنہ اس ہتھیار کے استعمال سے ضرورت سے زیادہ بارود ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ درمیانے درجے کے ہتھیار جیسے ٹرپڈ ماؤنٹڈ مشین گن موافق علاقوں میں دشمن سے زیادہ فاصلے پر رہ کر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہتھیار دشمن پر حملہ کرنے کی بجائے دشمن کو روکنے میں کام آتے ہیں۔ 25 افراد پر مشتمل چھاپہ مار گروہ کے لیے 10 سے 15 تک سنگل شاٹ رائفلیں، تقریباً 10 خودکار ہتھیار جیسے بیلجیم کی جدید بنی ہوئی FAL چھوٹی گن یا امریکی M14 کافی ہیں۔ ان علاقوں میں دشوار راستوں، ذرائع آمد و رفت کی کمی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے سپلائی کا مسئلہ نہایت اہم صورت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ابتدا ہی سے سپلائی کو ذخیرہ کرنے کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ ٹرانسپورٹ کے لیے خچروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور انتہائی دشوار اور پیچیدہ راستوں پر تو خود ہی بار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس لیے ان دشوار راستوں پر ہر فرد کو ہمیشہ 25 سے 30 کلو تک لگاتار وزن اٹھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ان محفوظ علاقوں سے دور سپلائی اور پناہ کے لیے قابل اعتماد ساتھیوں سے تعلق کا سلسلہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ چھاپہ ماروں کا فرض ہے کہ اسلحہ اچھی حالت میں رکھیں، گولہ بارود بچائیں، سپلائی کا سامان محفوظ رکھیں اور اپنے لیے اچھے اور پائیدار جوتے حاصل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چھاپہ مار ایسے چھوٹے چھوٹے ورکشاپ قائم کریں جن میں عمدہ اور پائیدار جوتے، گولہ بارود اور اسلحہ وغیرہ تیار ہو سکیں۔ بارودی سرنگیں چھاپہ مار جنگ میں بڑے کام کی چیز ہیں، اور سینکڑوں دشمن سپاہیوں کو ان سرنگوں کے ذریعے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔